حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ یہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 132 سال تھی حضرت سلیمان فارسی کی، اور یہ توریت کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، اور قرآن کا بھی اللہ نے انہیں عالم بنایا۔ یعنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے توریت میں پڑھا کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے توریت میں یہ بات پڑھی نا تو میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے وہ زمانہ نصیب فرما کہ میں اس آخری نبی کا دیدار کر کے ان پر ایمان لا سکوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے جب انجیل کے اندر پڑھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ان کے اوپر اللہ دین کو مکمل کرے گا اور ان کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی اور خدا انہیں امام الانبیاء بنا کر اور وجہ تخلیق کائنات بنا کر دنیا میں بھیجے گا، تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت انجیل کے اندر جیسے ہی میں نے یہ کلمات پڑھے میں نے اسی وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ زمانہ مجھے نصیب فرما کہ میں محمد عربی کا دیدار کر کے ان پر ایمان لا سکوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے زبور میں بھی یہ بات پڑھی کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، ان کے اوپر اللہ قرآن کریم کو نازل کرے گا، دین کو مکمل کرے گا اور قیامت تک زمانہ اسی نبی کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی دعا مانگی تھی اور میں اس انتظار میں تھا، اور کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل کے اندر حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ سائن لکھے ہوئے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ کھجوروں کی سرزمین پر پیدا ہوگا، یعنی عرب کی سرزمین پر پیدا ہوگا۔ تو اب حضرت سلیمان فارسی یہ فارس کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل کے اشاروں کے مطابق اور تفسیرات کے مطابق، یعنی ایک شخص ایسا عالم دیکھیں تو جو توریت کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، قرآن کا بھی عالم ہو، خدا نے کتنا کرم کیا ان کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اشارے مل چکے تھے کہ اب وہ زمانہ قریب آ چکا ہے۔ تو آپ اس وقت فارس کے اندر تھے، ایران کے اندر۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام، کیونکہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کیونکہ میں نے توریت اور انجیل میں پڑھا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ کھجوروں کی سرزمین پر جو ہے وہ اس کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شریعت اور دین کو مکمل کرے گا۔ تو آپ جو ہے وہ ایران سے ہجرت کر کے عرب کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ راستے میں کیا ہوا جی، لوگوں نے ان کو، جیسے اس دور کے اندر جب ظلم اپنے عروج پر تھا تو اس دور میں جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی تھی، اس طرح اگر کوئی راستے میں چلتا ہوا اکیلا انسان مل جائے، اس کی کوئی سپورٹ نہ ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ کوئی کمزور ہے، تو اس کو جس قبیلے کا جو اس پر قبضہ ہو جائے وہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا، پھر اس کو غلام بنا کے انسانوں کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب ایران سے ارادہ کیا کہ وہ آخری جو نبی آئے گا وہ عرب کی سرزمین پر ہوگا، کھجوروں کی سرزمین پر وہ اللہ نے اس کو پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرب کی طرف جب ہجرت کی تو راستے میں ایک قافلہ تھا جو عرب کی طرف آ رہا تھا، مدینہ پاک کی طرف آ رہا تھا، وہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف، اس وقت یثرب کہتے تھے اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس جنگل میں جا رہا تھا مجنون کی طرح، پاگلوں کی حالت بنائی ہوئی، اپنے اوپر وہ تھا الگ ایسا شخص جو توریت کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، لیکن اپنے اوپر انہوں نے ایک دیوانوں کی حالت بنائی ہوئی تھی۔ تو قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، جنگل میں ہے اور بالکل دیوانہ ٹائپ ہے، تو ہم اس کو غلام بنا لیتے ہیں، ہماری بکریاں شکریاں بھی ساتھ میں چرائے گا اور یہ ہمیں شاید کام دے دے۔ تو انہوں نے ان قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی کو کیا کر دیا، غلام بنا دیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو اریسٹ کر دیا۔ اب وہ قافلہ جو ایران سے یثرب کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنے قافلے اس سے پہلے گزرے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو کوئی کہتا تھا ہم شام جا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو میں ایک دم چھپ جاتا تھا۔ آخر یہ قافلہ مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یثرب جانا ہے، یعنی مدینہ طیبہ جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے سامنے آیا، میں نے کچھ ایسے انداز سے کام کیا، انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، باندھ لیا، غلام بنا لیا۔ پھر چلتے چلتے بکتے بکاتے اور غلامی کی زندگی اثر کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اس دوران اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ پاک کے اندر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو ہے وہ ان کا جو آقا تھا جس نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان پر بڑی سختیاں کرتا تھا، بہت کام لیتا تھا ان سے. تو کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت کی صفائی کر رہا تھا، تو میرا جو آقا تھا جس کا میں غلام تھا وہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ مکے سے عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا جس کا نام محمد ہے، وہ مکے سے ہجرت کر کے ادھر یثرب آیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے کان میں پڑنی تھی نا تو میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوئی. میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے اس کی صفائی کر رہا تھا، میں درخت سے نیچے گر گیا. میں درخت سے نیچے گرا، انہوں نے میرے جو آقا تھا اس نے مجھے ڈانٹا. پھر کہتے ہیں کہ میں کھجوریں کو جمع کی تو میں معلومات کرتا رہا، پتہ چلا کہ وہ حضرت جو ہے وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے اوپر مصطفیٰ کریم ٹھہرے ہوئے تھے. پھر آپ وہاں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے توریت اور انجیل میں نشانیاں پڑھی تھیں کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، کوئی اگر اسے تحفہ دے تو وہ تحفے کو قبول کرتا ہے، وہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کھجوریں لے کر گیا، 2 پیکٹ گیا. پہلے کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو کھجوریں لے کر گیا، تو میں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا اس کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں ان پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا جب تک کہ میں یہ تینوں نشانیاں جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، جو انجیل میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا، اس نبی کو اگر کوئی تحفہ دے تو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، اور اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میری دل میں یہ تھا کہ میں جو ہے وہ یہ نشانیاں دیکھوں اور پھر ایمان لے کر آؤں. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا عالم جو توریت کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، اور وہ جب آ رہا ہے تو ان کا ایک اپنی سوچ تھی. کہتے ہیں کہ میں کھجوریں لے کر گیا، پیکٹ لے کر گیا کھجوروں کا. تو ایک دفعہ لے کر گیا تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں مسافر ہوں، فلاں شخص کا غلام ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں اور میرا نام سلمان ہے. آپ کا میں نے سنا تھا آپ آئے تو یہ میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر آئیں گے، صدقے کی کھجوریں. کیا کہا؟ تو کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا کہ یہ فلاں ان کو دے دو اور ساتھ میں حکم فرمایا کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو. کہتے حضور نے صدقے کی کھجور خود نہیں کھائی. کہتے میں دوسری مرتبہ آیا تو میں پھر کھجوریں لے کر آیا. تو میں نے آ کر عرض کیا کہ یہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے لیا، ان کو کھولا، اس میں سے کھجور نکالی، خود کھایا ان کی دلجوئی کے لیے، اور باقی کھجوریں سے صحابہ کرام کو تقسیم کر دی. کہتے ہیں اب تیسری جو نشانی تھی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہ میرے دل میں تھی کہ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہے اس کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، قمیض پہنی ہوئی تھی. تو یہ دل میں ایک کھٹکا تھا کہ یہ تیسری نشانی میں کیسے دیکھوں. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ تحفے کی کھجوریں لی، کھجوریں کھانے کے بعد سب کو تقسیم کی، پھر مجھے دی کہ سلمان تم بھی کھاؤ. کھانے کے بعد مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کر حضور نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا کر کہا تیسری نشانی بھی دیکھ لو. کہتے ہیں بس اس نشانی کو دیکھنا تھا تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب حضرت سلمان فارسی ایمان لائے تو 132 سال عمر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے آقا کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا جی کہ سلمان یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم محمد عربی پہ ایمان لے آئے اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں میں آزاد کر دوں اور تم جا کر حضور کی خدمت میں رہو، تو تمہیں یہ 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، ان کے ساتھ کھجوریں لگ جائیں. جب کھجوریں لگ کر پہلا پھل ان کا فصل تیار ہو کر پھل پک کر گر جائے تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا جو آقا ہے اس نے یہ شرط لگائی ہے. تو
تو حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے اعلان کیا صحابہ اکرام میں، اے انصار اور مہاجرین جتنے صحابہ تھے، حضور نے فرمایا کہ سلمان کو اسلام کے لیے آزاد ہونے کے لیے 300 کھجور کے درخت چاہیے. آپ ایسا کریں کہ جس کے پاس کھجور کے باغ ہیں وہ اپنے اپنے باغ سے کھجور کے پودے لے کر آئے. کوئی 10 پودے لے کر آیا کھجور کے، کوئی 20 لے کر آیا، کوئی 25 لے کر آیا. حضور کا اعلان کرنا تھا تو صحابہ اکرام نے وہیں 300 درخت جمع کر دیے. جمع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب چلو میرے ساتھ، سلمان اس باغ کے اندر کھجوریں میں خود لگاؤں گا، پہلا پودا میں لگاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا پودا لگایا. پھر جس 300 درختوں کو جو کھجور کے پودے تھے، اب ان تینوں کو 300 کے گٹھے کو حضور نے اپنے دستے اقدس میں پکڑا برکت کے لیے اور کہا صحابہ کو کہ اب لگا دو. بس حضور کا ہاتھ لگنا تھا. کہتے ہیں کہ بس وہ پودے زمین میں گاڑنے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے ہو گئے. ایک ہی سال کے اندر وہ پودے سے درخت بن گئے اور اسی سال ان تمام پودوں کے ساتھ کھجوریں لگ گئے. اور یہ جو عرب کی سب سے بہترین کھجور ہے جس کو اجوا کھجور کہتے ہیں، یہ اجوا کھجور کا وہ باغ ہے جس کا پہلا درخت میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور وہ حضرت سلمان فارسی کے لیے لگایا تھا. حضرت سلمان فارسی نے ایک ہی سال میں درخت بھی بڑے ہو گئے، کھجوریں بھی لگ گئی ان کے ساتھ، اور حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ نے بہت ذہن دیا تھا، توریت کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، زبور کے بھی عالم، اور اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے رو رہے تھے تو حضور نے فرمایا میرے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ 132 سال عمر ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر جھک گئی ہے. دیکھیں آپ کے غلام جوانی میں ایمان لا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق 38 سال کی عمر میں ایمان لائے. حضرت فاروق اعظم ہے 27 سال کی عمر میں ایمان لائے. اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات ہیں 9 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے. اسی طرح کے صحابہ اکرام نے جوانیاں اسلام کے لیے قربان کی. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر کاش کہ میرے جسم میں بھی اتنی طاقت توانائی ہوتی کہ میں اسلام کے کام آ جاتا. اب وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا بات تھی جو ان کے دل سے نکلی تھی. حضور نے دعا کی کہ یا اللہ سلمان کی جتنی عمر ہے اس کو اتنی عمر اور عطا فرما اور صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرما. صاحب اصابہ نے لکھا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کے حق میں نبی پاک کی اس دعا کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو 264 سال عمر تھا. اور 264 سالہ عمر کے اندر ان کا کوئی بال سفید نہیں تھا، دانت ان کے سلامت تھے، جسم اس طرح توانا تھا کہ جس طرح نوجوان ہوتا ہے. اور اللہ وہ حضرت سلمان فارسی جو ہے جن کو سرکار نے آزاد کرانے کے لیے ان کے لیے خود کھجوروں کا باغ کا اہتمام کیا، جن کو لمبی عمر کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے دعا دی، جن کے حق میں اللہ نے دعا کو قبول کیا، وہ سلمان فارسی جو توریت کے بھی عالم تھے، وہ سلمان فارسی جو انجیل کے بھی عالم تھے، وہ سلمان فارسی جو زبور کے بھی عالم تھے، اور وہ سلمان فارسی جنہیں اللہ تعالیٰ نے 264 سال عمر عطا کر کے قرآن کا بھی عالم بنایا. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، ان کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے. حضور صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے وان سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. کس کے بارے میں؟ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا فی آخر یوم من الشعبان، شعبان کے آخری دن تھا اور حضور نے منبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا. اور کیا خطبہ دیا؟ صحابہ اکرام کو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ خصلۃ من الخیر کان کمن عد فریضۃ فیما سواہ. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے.
رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، کرم والا مہینہ آ رہا ہے، فضل والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کا جو یہ مبارک شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا اس مہینے میں نزول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک اللہ نے رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو رمضان المبارک کے جو آپ کو بات بتانا مقصد تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ خاص برکت ہے، وہ کیا ہے کہ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ اچھا بولو نا، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کے متعلق اس کا نام لے کر قرآن کے اندر یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن رمضان کا نام لے کر بیان۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی 12 مہینوں میں سے رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس رمضان کے مہینے کی فضیلت میں اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت جہاں یہ ہے وہاں یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ فرماتا ہے الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اسی رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اسی مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے پھر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جہاں رمضان المبارک کی اور خصوصیات ہیں، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ نے وحی نازل کی۔ رمضان کے مہینے کی دوسری برکت یہ ہے کہ رمضان کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی عظمتیں، رمضان میں کیے جانے والے اعمال، ان کو میرے مصطفیٰ نے خود نام لے کر بیان فرمایا۔ حضور نے رمضان کی برکت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس ماہ مقدس کو جس کے بارے میں پورا سال اہل ایمان انتظار کرتے رہتے ہیں، جہاں اس مہینے کی اور فضیلتیں ہیں، جہاں اور برکتیں ہیں، رمضان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وحی کے ذریعے بیان فرمایا، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی عظمت اور فضیلت کو میرے مصطفیٰ نے خطبہ ارشاد کر کے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے اہل ایمان رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کے اندر ایک ماحول بناتے ہیں، مساجد کے اندر ماحول بناتے ہیں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم فکری طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو استقبال رمضان کہتے ہیں۔ مثلا کیسے سنت مصطفیٰ؟ اب سنیے حدیث، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قد اذلکم شہر مبارک، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کو حضور نے کیا کہا؟ عظیم کہا، بڑا کہا۔ اب مجھے بتائیں جس کی بڑائی میرے مصطفیٰ بیان کریں اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ جس زبان سے میرے مصطفیٰ کہہ دے کہ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضور نے اس رمضان کے مہینے کو کیا شہر عظیم، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو عظمت والا مہینہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے عظیم کہا ہے، یہ جو برکت والا مہینہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے شہر مبارک کہہ کے اس کی برکت کو بیان فرمایا ہے، یہ جو عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جس کو اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر کے اس کی عظمتوں کو جو ہے وہ قرآن کے اندر وحی کے ذریعے بیان فرمایا ہے، یہ جو عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس مہینے میں خدا نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، رمضان المبارک کی برکات کو اور اس کی عظمتوں کو سمیٹتے ہیں، اللہ ان کو روحانی فیض بھی عطا فرماتا ہے، علمی فیض بھی عطا فرماتا ہے، خدا ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ ان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ ان کے
جسم کو بھی پاک کرتا ہے، خدا ان کے روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کی صحبت کے اندر آئے یا قیامت تک جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس نے جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، خدا اس کا ظاہر بھی پاک کر دیتا، باطن بھی پاک کر دیتا۔ دیکھیں ہم ظاہری طور پر رمضان کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ What is the message of the welcoming to the رمضان، کہ رمضان کی کمنگ کا جو آنے کا جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو دھوتے ہیں۔ ہمارا جسم میلا ہو جائے تو ہم غسل کرتے ہیں۔ جب ہم غسل کرتے ہیں جسم میں تازگی آ جاتی ہے، جب تازہ دھلے ہوئے استری کیے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک نکھار آتا ہے، دیکھنے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ایک اچھا صاف ستھرا بندہ ہے، صفائی رکھنے والا ہے، اور جو صفائی رکھتا ہے اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جڑا بندہ تسی دیکھو بڑا پاک صاف ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، پاکیزہ بدن ہے، تو سمجھ لینا یہ کوئی مومن ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا طہور و شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، ظاہری جسم کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ظاہری کپڑوں کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک باطن کی صفائی ہے، ایک دل کی صفائی ہے، ایک اندر کی صفائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے، اس کا احترام کرے، اور روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا رمضان، روزہ نام اس چیز کا ہے کہ جب رمضان بندہ روزہ رکھے تو اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس کے قدم کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے تصور کا بھی روزہ ہو، اس کے تخیل کا بھی روزہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لے۔ فرمایا جو بندہ اپنی زبان کا روزہ رکھے، ہاتھ کا روزہ رکھے، پیٹ کا روزہ رکھے، جسم کا روزہ رکھے، تصور کا روزہ رکھے، تخیل کا روزہ رکھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تو پھر خدا اسے متقی بنا دیتا ہے۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو باہروں بھی پاک ہو تو اندروں بھی پاک ہو، جو باہر سے بھی پاک ہو، جو اندر سے بھی پاک ہو۔ جو باہر سے پاک ہو وہ طاہر ہوتا ہے، جو اندر سے پاک ہو اس کو یزکیہم کہتے ہیں قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہر اور باطن پاک کر لیا۔ تو یہ دیکھیں ہم اس وقت بہت مشکل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا تھوڑا سا تصور کر کے جائیں نا، ہم نے پچھلا رمضان گزرا نہ ہم جمعے پڑھ سکے، نہ تراویاں پڑھ سکے، مسجدیں لاک ڈاؤن تھی، ہر آدمی اپنے گھر میں قید تھا۔ یہ بات تھی یا نہیں؟ حتیٰ کہ حرم کے اندر جو حج جیسا سما ہوتا ہے رمضان کے اندر وہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش امت پر گزری ہے، لیکن ہم نے صبر کیا۔ مومن ہر حال میں صبر کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ مشکل دور ہمارا گزر چکا ہے، ابھی کچھ تھوڑی سی آزمائش باقی ہے، ہم نے اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ رمضان جو خدا ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ ہماری زندگی کے، میری تقریباً 45 ایئر کی میری عمر ہے، بڑے بڑے بزرگ یہاں موجود ہیں، 80 سالہ بزرگ موجود ہیں، 90 سالہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں، لیکن یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے یہ ایک بڑا عجیب رمضان، امت کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اب خدا بندے قدوس اس آزمائش کو کم کیا، ہم نے صبر کیا، اس دوران بھی ہم عبادت سے جڑے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ اب ہمیں اللہ نے یہ رمضان عطا کیا، اس میں بھی کووڈ-19 کی پابندیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں عبادات کی اجازت ہے، تراویح کی اجازت ہے، جمعے کی اجازت ہے۔ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، وہ ان کنڈیشنز کو ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ اس رمضان کے اندر ہم اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر سکیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ رمضان آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تربیت کیا کرتے تھے، سوچ کیا کرتے تھے۔ اگر رمضان آئے اور ہم اپنے آپ کو بدل دیں تو پورا، حضور نے ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنے آپ کو بدل دیا اور اپنی بعد از رمضان اپنی عادتوں کو اسی کے سانچے میں ڈھال دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک خدا اس کی روحانیت کو تازہ رکھتا ہے۔ مثلا جیسے ایک درخت ہے،
اس درخت کو جب تک پانی ملتا رہتا ہے وہ ہرا رہتا ہے، ہرا رہتا ہے، ہرا رہتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، سبزہ بھی دیتا ہے، بہار بھی دیتا ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے. کیوں؟ اس کو جڑوں میں پانی مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. مٹی سے بنے ہوئے جسم کو یہ جو 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز سے پہلے ہم اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں. یہ جس طرح ہم درخت کو پانی دے کر ہرا رکھتے ہیں، کھیتی کو پانی دے کر ہرا رکھتے ہیں، اس طرح 5 وقت کے وضو کے ساتھ ہم اپنے جسم کو تر و تازہ رکھتے ہیں. پھر اس کے اندر جب وضو کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اب جو اندر باطن کی جو روحانیت ہے وہ اس کے اندر حیات آتی ہے، اس کی روح کو تازہ ہوتی ہے. اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ توبہ اور استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ گناہگار ہو. توبہ کے لیے فرمائیں کہ یہ توبہ جو ہے، یہ استغفار، یہ خود ایک عبادت ہے. یہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے حبیب دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور اسی میں اندر نفل ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر عطا فرماتا ہے. اور پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا خدا اس کی بخشش و مغفرت کرے گا. جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. اور فرمایا کہ جس کو میرے حوض کا جام مل گیا وہ زندگی میں قیامت کی ہولناکی میں بھی پیاسا نہیں ہوگا. پھر حضور نے اس مہینے کی برکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے. یہ وہ فضائل رمضان ہے، یہ وہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں. یہ سنت مصطفیٰ ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے ہم نے سیکھنا ہے. یہ کووڈ-19 کی بہت ساری آزمائشیں ہیں، انشاءاللہ آج سنتوں کے بعد چند اعلانات ہیں، اور رمضان ہم نے کس طرح گزارنا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کریں. اذان ہو چکی ہے.